اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ انہیں سیدھے راستے سے روکتے رہتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، بس کیا ہی برا وہ ساتھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، رحمان کا ذکر سے مراد ہے اطاعت خداوندی اور شریعت سے منحرف ہوتا ہے، جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو ترک کرتا ہے، جس میں سے قرآن بھی ہے، قرآن کو نہ پڑھتا ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ بھلائی کا جو خیال آتا ہے، نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، وہ فرشتہ جو پیدائش سے موت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ ڈالتا ہے۔ بھلائی کا خیال، صبر کا خیال، نیکی کا خیال وہ فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور برائی کا جو خیال آتا ہے وہ شیطان جو انسان کی پیدائش کے وقت انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے۔ عبادت سے روکنا، گناہوں کی تلقین کرنا، گناہ کو اچھا بتا کر پیش کرنا۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ بھی تو انسانوں کی طرح پیدا ہوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ میرا شیطان کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ وہ مجھے برائی کا حکم کر ہی نہیں سکتا، وہ خود میری صفات، میری عادات، میرے اطوار، میرے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ تو فرشتہ بھی بھلائی کا حکم، اس لیے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ویسے بھی ہر نبی معصوم۔ معصوم کا مطلب یہ ہے جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں نا کتنا معصوم بچہ ہے، یعنی اس سے کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں۔ ایسے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی کے معصوم ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ کسی نبی سے گناہ ہوا ہے تو اس کے ایمان میں خرابی آ جائے گی۔ ہاں جو باتیں نبی کی شان کے خلاف ہوئی ہیں اس کو اللہ نے قرآن کے اندر گناہ کہہ دیا ہے، جو حقیقت میں گناہ نہیں تھا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مسلمان ہو گیا، ہمارا اور آپ کا ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہوا، اب ہونا بھی نہیں ہو، کیسا ہو جائے گا؟ وہ اتنی اچھی عبادت ہے اپنی، اتنی اچھی ساری چیزیں ہیں، وہ مشکل ہے ہونا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ایک شیطان تو وہ رہتا، مزید یہاں جو آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر میں سب آ گیا، قرآن بھی آ گیا، قرآن پر عمل بھی آ گیا، تو جو اس سے اعراض کرتا ہے یعنی دین کو اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ مزید ایک شیطان اور لگا دیتے اس کے ساتھ۔ پہلے والا ایک الگ پیدائش کے وقت، یہ دوسرا اور ساتھ میں آ جاتا اس کی، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا جگری دوست، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا
اب کیا ہوتا، وہ اس کو پٹی پڑھاتا شیطان کہ وہ سارے غلط کام کرتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو بہت صحیح کر رہا. کیا کر رہا؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کو دعویٰ کرتے کہ اپن غلط کرتے ہی نہیں کبھی. ہم کو دلائل کی روشنی میں بتاؤ کہ بھائی یہ عمل حدیث اور قرآن کے خلاف دکھ رہا ہوتا ہے، نہیں ہم غلط کرتے ہی نہیں. تو وہ شیطان بہت سی عبادتیں، بہت سے دین کے کام جو شریعت میں مروی نہیں ہیں، نہ حضور سے مروی ہے، یعنی نہ حضور نے اس کو کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی ولی نے بتایا، بس امت میں ایک رسم چلے گئی، غیروں سے آ کر امت میں بس گئی، اور اس کو کر رہے. کیا کر رہے؟ اس کو مضبوطی سے کر رہے، اور اندر ان کا دل بول رہا کہ تم بہت اچھا کر رہے، حالانکہ وہ کام کیا ہے؟ غلط. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو شیطان اس کو بہکاتے اور غلاتے رہے گا کہ تم اچھا کام کر رہے. آخرت کے اندر مرنے کے بعد جب یہ آدمی پہنچے گا تو قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، وہ آدمی جو اعراض کیا تھا ذکر سے، ہم نے شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا تھا، اب وہ مرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا تو اب اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، تو وہاں پچھتانے کے الفاظ عرض کرے گا. قال یا لیت بینی و بینک، وہ دیکھے گا کہ اس کا شیطان اس کو نظر آئے گا بہکانے والا. اب وہ کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں، یعنی تیری میری ملاقات ہی نہیں ہوتی، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. فبئس القرین، فرمایا یہ بہت برا ساتھی ہے. اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ نے اس کے عذابات کا تذکرہ کیا کہ اللہ شیطان کو بھی اور اس انسان کو بھی، دونوں کو. اچھا ضروری نہیں ہے کہ شیطان، بہت سے انسان بھی شیطان رہتے. اسی لیے اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے اور بڑی عجیب آیت ہے. اللہ نے پہلے قیامت کا منظر کھینچا. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. پورا پارہ جب پڑھتے اپن تو سوچتے کہ کون سی آیت پیش کی جائے گی جس میں اپنا بھی فائدہ ہو، سننے والوں کا بھی فائدہ ہو، ورنہ سارا قرآن فائدے سے خالی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک آیت کی روز تفسیر ہو، تو اپن بڈھے ہو جائیں گے تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. لیکن ایک آدھی کوئی آیت ایسی نظر آتی جو حالت حاضرہ کے مناسب ہو، جس میں اپنے کو سبق مل جائے، اس کا انتخاب کر لیتے. تو ابھی ہم نے جو عرض کیا کہ انسان کو بہکانے والا صرف شیطانی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بھی ہوتا ہے. چنانچہ آیت کہتی ہے کہ کل قیامت جب قائم ہوگی تو یوں فرمایا الاخلاء، خلیل کی جمع ہے. کل قیامت کے دن دنیاوی دوست آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف متقی جو دوست رہیں گے وہ وہاں پر بھی دوست رہیں گے، اور دنیا میں جتنے دوسرے دوست ہیں یہ سب کیا بن جائیں گے؟ دشمن. ہم نے یہ آیت کا انتخاب اس لیے کیا، آج سے 4 سال پہلے بھی کیا تھا جب لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا. لیکن اب بول رہے ہوں تم کیا تھا آیت میں؟ آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخال، کہ دوست، المرء آدمی اپنے دوست کے مذہب اور اس کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ تمہارا دوستانہ کس سے. دوسری روایت میں ہے کہ لا تصاحب المؤمن، کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اس کا دوست مومن ہی ہو، کافر، مشرک، فاسق، فاجر یہ دوست نہ ہو. اور اس کے بعد اگلا جو مشہور ہے کہ نہ کھائے تیرا مال مگر متقی. تو دوست کس سے ہونی چاہیے بھائی؟ کوئی آدمی دنیا میں شاید ہی ایسا ہو جس کا کسی سے دوستانہ نہ ہو. ہر آدمی کا بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ دلی لگاؤ ہوتا. تو اس کی بھی ہدایت قرآن میں، شریعت میں، حضور کی احادیث میں موجود ہے کہ تمہیں دوستانہ کس سے بنانا ہے. آپ یہاں سوچو ذرا سا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے کہ دوستی کس سے کرنا ہے وہ بھی بتلا دیا. دوسرا کوئی مذہب نہیں بتلایا، وہ بولے کس کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے کیا کرنا پڑا. اسلام کہتا ہے نہیں، دوست ایسے بناؤ جو متقی ہو.
متقی کیسے معلوم پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے حدیث بھی بتلا دی. صحابہ نے پوچھا جب یہ حدیث فرمائی اللہ کے نبی نے کہ تمہارے دوست متقی ہونے چاہیے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم پھر کس کی مجلسوں میں بیٹھے، کس کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، کس کے ساتھ میں رہیں؟ تو وہ 3 جملے اللہ کے نبی نے فرمائے: جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو دوست بنا، جس کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہو. یاد رہے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو. جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو. ایسے لوگوں سے دوستانہ بناؤ، ایسے لوگوں سے ملو، ایسے لوگوں کے قریب رہو. ان کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی. قرآن کی صاف آیت ہے الا المتقین. جو متقی دوست رہیں گے وہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی دونوں جگہ باقی رہیں گے. حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن دو دوست مسلمان اور 2 دوست کافر. 2 مسلمان دوست تھے، 2 کافر دوست تھے. تو مسلمان دوست میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد دنیا کی حقیقت کھل جاتی. جتنے وعدے قرآن نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے جتنے وعدے بیان کیے، سب دکھ جاتے اس کو. جنت جہنم کے مناظر وہ سب دکھ جاتے. تو وہ مومن دوست، متقی دوست کا انتقال ہوا، اس کو جنت کی نعمتیں سب دکھ گئی قبر میں. تو قبر میں پکار رہا، اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ میرا دنیا میں ایک دوست تھا، متقی دوست تھا، وہ مجھے بھلائی کا حکم کرتا تھا، شریعت پر چلنے کا حکم کرتا تھا، مجھے نیکی کی دعوت دیتا تھا. وہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے آرزو دعائیں کرے گا. اس کی وجہ سے میں نیکی پر جمع رہتا تھا. میں نے تو دیکھ لیا، میری تجھ سے دعا ہے کہ تو میرے دوست کو بھی یہ مناظر دکھا دے. کہاں پہ دعا کرے گا بھائیو؟ متقی دوست قبر میں بھی دعا کرے گا کہ اللہ مجھے تو دکھا دیا، میرے دوست کو محروم نہیں کرنا، اس کو بھی دکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے جو تیرے کو دکھایا نا، تیرے دوست کو اس سے زیادہ اچھے مناظر دکھاؤں گا. اس لیے کہ وہ تجھے دین کی دعوت دیا کرتا تھا، بھلائی کی طرف بلایا کرتا تھا. چنانچہ وہ دوسرا دوست بھی انتقال ہو جاتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو وہ عظیم جنت کے مناظر دکھاتے اور دونوں کو اکٹھے کر دیتے ساتھ میں، وہاں پر بھی ساتھ میں رہیں گے. تم بولیں گے کہ بھائی قبر تو الگ الگ رہتی کہ ساتھ میں کیسے رہیں گے؟ اس لیے وہ یاد رکھنا عالم برزخ ایک دنیا ہے. میں اس لیے بیچ میں بول دیتا کہ اشکال آ سکتا کہ مولوی صاحب کچھ بھی بول دیتے کہ قبر اس کی یہاں ہے بالا پور میں، اس کی اکولا میں، پھر ساتھ میں کہاں سے بھیجیں؟ تو وہ قبروں کو مت دیکھو. قبر چاہے قبر میں جاؤ کہ مت، چاہے جلاؤ چاہے کچھ بھی کرو، برزخ میں جانے کا ایک راستہ ہے، دوسری دنیا میں جانے کا ایک راستہ ہے. وہ جو بولتے ہیں نا سائنسدان دوسری دنیا، ہم تو پہلے سے بول رہے کہ اللہ نے کئی عالمی، پہلی آیت ہمارا کیا الحمدللہ رب العالمین. تم تو صرف تیسری دنیا کے چکر میں پڑے، ہم تو بول رہے ہزاروں دنیا ہے، لیکن تمہارے بس کا نہیں ہے اس کی تحقیق کرنا. بہرحال دوسرا موضوع چھڑ جائے گا. ہم ایک عالم نہیں ہے. بعض علماء نے مختصر طور پر فرمایا کہ 3 عالم کم سے کم تو ہے ہی. ایک عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. اور بعض کہتے تو 90,000 30,000 54,000 ایسی الگ الگ روایتیں. اتنے جہان ہیں اس کائنات میں، اس میں سے ایک میں اپن رہتے ہیں. بہرحال جتنے بھی ہوں، لیکن یہ 3 تو حقیقت میں ہے ہی، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. اپنے کو یہاں سے وہاں جانے کا، یہاں آنے کا راستہ ماں کا پیٹ، اور یہاں سے عالم برزخ میں جانے کا راستہ قبر، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں جانے کا راستہ وہ قبر سے اٹھایا جانا. تو بہرحال اس لیے یہ اشکال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دونوں دوستوں کو کیسے ملا دیں گے. وہ دونوں مل جائیں گے وہاں پر اور دونوں کے مزے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں 2 کافر دوست، گنہگار دوست، دونوں اس میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا. وہ جب قبر میں پہنچتا، جہنم کے عذابات، جہنم کی تکلیف، وہ جتنی حدیثیں بیان ہوئی ہے جہنم کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، وہ سب دکھ جاتی. تو وہ وہاں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میرا دوست دنیا میں بچے ہوئے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پکڑ کے لے آتا تھا میرے کو کہ چل مزہ آئے نا، چل کچھ نہیں ہوتا. دوست ایسے کراتے نا، جانتے ہیں میرا دلی بول رہا تو کیا چلنا میں کیا ہوتا، اس طریقے کی گناہ کراتے. ارے فلم نہیں دیکھنے کا ہے، چل کچھ نہیں ہوتا.
توبہ کر لیں گے. اب تبھی نہیں بولتا کہ توبہ کر لیں گے, جانتے کیا ہو رہا, رمضان تو گیا. تو وہ اس طریقے سے گناہ کی طرف لے جا رہا تھا اس کو, ہر چیز میں شرک کی طرف, نافرمانی کی طرف, گناہ کی طرف. تو وہ قبر میں آرزو کرتا کہ میں تو جہنم میں آ گیا, اے اللہ وہ میرا دوست بچے گا ہے نا, اس کو ہدایت نہیں دینا, اس کو بھی تو نے ایسے ہی حال میں رکھنا گناہ پر, حتیٰ کہ مر کر وہ بھی جہنم میں میرے ساتھ آئے. چنانچہ وہ اسی حالت میں اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں, اور دنیا میں جو اس کا کافر, فاسق, مجرم دوست تھا وہ اسی جرم کے حالت میں مرتا ہے اور اس اپنے کافر دوست کے ساتھ جہنم کا مزہ چکھتا ہے. چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف اللہ بولتے کرو, تو جہنمی بولتے بہت برا ساتھی, بہت برا دوست اور بہت برا جو ہے ہم نشی تھا. وہ جنتی دوست بولتے ہیں کہ بہت اچھا ساتھی, بہت اچھا ہم نشی, بہت اچھا دوست تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا دوستی کس سے بنانی چاہیے, اچھے لوگوں سے. برے لوگوں سے دوستانہ مت رکھو. قرآن کی 4 پارے میں بھی ایک آیت, اس میں بھی فرمایا دیکھو کافر سے تو دوستی بالکل ہے ہی نہیں, معاملہ الگ ہے, اس سے معاملات کر سکتے, مل سکتے, معاملہ کر سکتے, لیکن دوستی کہتے ہیں دلی محبت. یہ عید وغیرہ اور دوسرے تہواروں کے مسلمانوں کو بڑی چھوٹی نہیں. دلی محبت تو کافر سے, جو مسلم نہیں ہے اس سے تو درست ہے ہی نہیں. ہاں معاملات, ان سے سامان لینا دینا, ان کے پاس جانا آنا ہی جائز ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن دلی محبت نہیں. وہ صحابہ سے سیکھو. جنگ بدر کے اندر وہ باپ سامنے کھڑا ہوا ہے, بیٹا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, تو باپ کیا بول رہا کہ بیٹا جنگ بدر کے اندر تو بچ گیا تھا, بیٹا تھا اس لیے تو قتل نہیں کرا. تو بیٹا کیا بول رہا, اگر تم میرے سامنے آتے تو میں قتل کر دیتا ہوں. کیوں بھائی, تم کافر تھے, میں مسلمان. ہم کافر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت نہیں رکھتے. ہاں باپ تھے تمہارا, میں سب حکم مانوں گا, لیکن ناجائز کاموں میں نہیں. تو یہ ایمان والے کو اتنے اوپر لے گیا ہے قرآن نے اور شریعت نے کہ دوستانہ کرو تو کس سے, اچھے لوگوں سے, برے لوگوں سے نہیں. اس لیے ابھی اپنی دوستوں کو ٹٹول لو اور نیک لوگوں سے تعلقات قائم کرو. نیک لوگوں میں جو علم سکھانے والے ہیں, جو قرآن سکھانے والے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں. ایسی جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں, شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ رہو, پھر دنیا میں بھی مزہ آئے گا. وہ عبادت کرے گا, تم کو بھی عبادت کرائے گا. ایک واقعہ 19ویں پارے میں ہے, وہاں پر بھی دوستی کا تذکرہ ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کہ کل قیامت کے دن, اگرچہ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حکم عام ہے. جتنے لوگوں کے دوست دنیا میں خراب ہوں گے, جن کی وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے, ان کا منظر قیامت کے اندر کیا ہوگا وہ اللہ نے کھینچا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ, ظالم میں کافر بھی ہے, برا دوست بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ گناہ کر پھنس گیا. وہ ظالم وہ کہے گا یا لیتنی, اے کاش, لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ فلاں آدمی کو میں دوست نہیں بناتا. اس کو دوست بنانے کی وجہ سے آج یہ میرا برا انجام ہوا. لم اتخذ فلانا خلیلا. اس واقعے کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ایک بڑا سردار تھا مکے کا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب باہر سے سفر کر کے آتا تھا مکہ المکرمہ میں, تو جتنے سردار مشہور بڑے قسم کے لوگ ہوتے مکے کے, ان سب کی دعوت کرتا, سب کو دعوت میں بلاتا. حضور کو بھی بلاتا, حضور بھی جایا کرتے. ایک مرتبہ سفر کر کے آیا وہ, اور اس نے دعوت رکھی, حضور کو بھی دعوت دی, حضور گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پوچھتے نا, ہاں جب ایسا بولو کہ غیر ایمان والے سے دوستی نہیں رکھنا, تو لوگ اس کے یہاں کھاتے ہی نہیں کچھ. وہ مسئلے پوچھتے غیروں کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے, اگر حلال کی تحقیق کر لو بس کھا سکتے. یہ باریک مسئلہ ہے, سمجھنا اس کو. تو وہ حضور کی دعوت کی, وہ غیر مشرک, حضور بھی آئے دعوت میں, لیکن حضور کو تو آخرت کی فکر تھی ان لوگوں کی کہ ان کی آخرت بن جائے. اس دعوت میں حضور نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ میں تیری دعوت قبول کرتا ایک شرط پر, کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق صرف وہی ہے, اور میں اللہ کا نبی ہوں. اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے دیکھا کہ پہلے لوگ برا مانتے لوگ کہ اگر دسترخوان پہ سے یا دعوت میں سے کوئی چلے جائے تو لوگ برا مانتے بھی کیوں چلے گئے. تو
تو اس نے دیکھا کہ حضور کو اگر میں بولوں گا کہ کلمہ نہیں پڑھتا تو یہ چلے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے کھانا کھا لیا. اس کا دوست تھا ابی بن خلف. اس کو معلوم پڑا کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی دعوت قبول کر لی کلمے کی. وہ ملا آ کر فوراً اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تیرے ساتھ ایسا ایسا ہوا, تو نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا. اس نے بولا ہاں یار, اگر میں نہیں پڑھتا تو کھائے بغیر چل جاتے, میں دل سے مسلمان نہیں ہوا, میں صرف ان کو کھانا کھلانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں تیری بات مانتا نہیں, تیرا چہرہ میرے پر حرام, میرا چہرہ تیرے پر حرام. تیری بات اس وقت مانوں گا جب تو جا کر نعوذ باللہ حضور کے چہرے پر تھوک دے. دیکھو دوست کہاں لے گیا. اب اس کا کام تھا نہیں مانتا, لیکن اس نے کہا بھائی میں بول رہا نا کہ میں نے دل سے نہیں پڑھا تھا کلمہ, بولے میں مانتا ہی نہیں, تو حضور کے چہرے پر جا کر تھوک. چنانچہ وہ گیا اور اپنے دوست کی دوستی باقی رکھنے کے لیے حضور کے چہرے انور پر جیسے ہی تھوکا. دوسری روایت میں اس میں اتنا ہی ہے, بس تھوک دیا, اللہ نے اس کا عذاب دیا. لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ جیسے ہی تھوکا, اللہ نے اس تھوک کو واپس آگ کی چنگاری بنا کر اس کے چہرے پر لوٹا دیا, جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جل گیا اور مرتے دم تک اس کے چہرے پر نشان باقی تھے, وہ جیسے کسی نے چٹکا لگا دیا ہو. تو وہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوں. تو اللہ نے کیا کیا, دنیا میں تو اس طریقے سے رسوا کیا کہ جنگ بدر میں دونوں مارے گئے, ابی بن خلف بھی مارا گیا اور عقبہ بن ابی معیط بھی مارا گیا. آخرت میں وہ اللہ کے سامنے یہ تمنا کرے گا کہ میں اس کو دوست نہیں بناتا تو میرا کام نہیں بگڑتا, اس کی دوستی کی وجہ سے میرا کلمہ ہاتھ سے چلا گیا. تو قرآن کے اندر یہ رہنمائی بھی ہے کہ اپنے دوست وہ اچھے لوگ ہونے چاہیے, برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے نا, اچھا ایسا نہیں خود بھی برے لوگوں کے ساتھ مت رہو. اچھا ساتھ کا مطلب معیت انسان کی بھی ہوتی ہے, اور معیت کے معنی ساتھ, تو وہ انسان ساتھ میں رہ سکتا ہے. اور موبائل ہے نا, تو موبائل کی بھی معیت ہے, وہ بھی اپنا دوست ہے, بلکہ وہ سب سے جگری دوست ہے. تو اس میں بھی برے چیزیں مت دیکھو, وہ بھی کل انسان کی شکل میں آ جائیں گے اور آپ کو بولیں گے بیٹے تیرے وجہ سے تو کیا میں کام سے. تو اس لیے موبائل کے اندر بھی اچھی چیزیں دیکھو, بری چیز آ رہی ہے اس کو اگنور کرو, اس کو بھگاؤ, اس کو دیکھو مت. اب اس زمانے میں ایسا فتویٰ تو دے نہیں سکتے کہ موبائل رکھو مت, سب کا جزو لا ينفق بنا ہے, سب کی ضرورت ہے, اس سے منسلک ہے. تو تقویٰ مضبوط کرو. ایک بار عادت ڈال دو گے نہیں دیکھنے کی تو پھر آئے گا بھی تو دل میں زیادہ کچھ پڑے گا نہیں, اس کو بھگاؤ, نہیں دیکھنا ہے, بری چیزیں نہیں دیکھنا ہے, بری ویب سائٹ پر نہیں جانا ہے. تو یہ بھی انسان کے ساتھ ہی ہے. اس لیے انسان ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے رہ رہا نا, بلکہ دوست کے ساتھ کم رہنا, اس کے ساتھ زیادہ رہ رہا. تو اس سے اجتناب, اگر نہیں بچو گے تو پھر یہ لے ڈوبے گا, آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی یہ اس میں مبتلا کر دے گا. اس لیے اپنے دوست اچھے لوگ بناؤ, اور اپنے بھی بناؤ, اور اپنے گھر پر اپنی بیوی کا دوستانہ کس سے وہ بھی دیکھو, اپنے بچوں کا دوستانہ کس سے وہ بھی دیکھو. اگر بچہ برے بچوں کے ساتھ رہتا اس کو منع کرو کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا, وہ گالی دینے والا ہے, اس کے گھر میں بھی گالی ہو جائے گی. ایک مولوی صاحب کا بچہ اپنے ہیں اطراف کے ہیں, وہ میرے کو بولے آپ دیندار ہیں, وقت لگاتے رہتے ماشاء اللہ, ان کے ابا وہ سب نام نہیں لیتا میں, تو بولے یار میرا بچہ ہم لوگ اتنی اچھے سے رکھتے ہیں, ایک مرتبہ گھر میں گالی دے رہا. تو میں نے بہت سوچا کیا کہ گالی کہاں سیکھا, اس کے ننیال میں کوئی گالی نہیں دیتا, ددیال میں گالی دیتا, باپ پڑھتا, عورتیں سب کوئی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تحقیق کرو میں نے پتہ چلا کہ وہ پوٹا کیا کرتا, مکتب سے آتا اور اس کے بعد آدھا ایک گھنٹہ محلے کے بچوں کے ساتھ میں, تو وہ جو کھیلنے والے بچے ہیں نا وہ گالیاں دیتے, ان سے سیکھ ڈالا اس نے. ابھی لوگ بولیں گے کیا کہہ رہے مولوی صاحب تمہارا بچہ, اس کا مطلب تم بھی گالیاں دیتے ہو گے. تو اس لیے بچوں کو بھی دیکھو, اگر معلوم پڑ جائے, سب کو معلوم ہے کون بچے گالیاں دیتے کون گالیاں سنتے, اس کے ساتھ مت رہو. اپنے بچوں کو مارو, تنبیہ کرو, 2-3 تھپڑ لگاؤ اس کو کہ اس کے ساتھ کیوں رہتا. وہ تمہارے بچے کو نوح علیہ السلام کے بچے کیسا بنا دے گا, پھر تم تو بچ جائیں گے. پسرے نوح بدا بنا ششک, نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی عدم تربیت کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا تھا, نبی نے تو پوری تربیت کی, پھر کیوں گمراہ ہوا, اس کی صحبت اچھی نہیں تھی, بیٹھتا تھا ایسے جا کر کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, لایانی لوگوں کے ساتھ.
تو پسر نوح ببدا بنشش خاندان نبوتش گم شد، اس کا نبوت کا خاندان کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ عورت لوط علیہ السلام کی بیوی کون سے عورتوں میں گھستی تھی؟ وہ غلط عورتوں میں جاتی تھی، وہاں رہتی تھی، باتیں سنتی تھی، چگلیاں لگاتی تھی ادھر ادھر کے۔ وہ لوط علیہ السلام کی چگلی بھی لگا دی، کیا مہمان آئے ہوئے، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور پورے خاندان کی فکر کرنا، پورے معاشرے کی فکر کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری چیز جو میں نے 4 سال پہلے آیت یہاں پر نکالی تھی، وہ اور دوبارہ میں میرا دل بول رہا کہ آج امتحان لے لیتے اس کا، وہ یہ ہے، مولوی صاحب نے پڑھے، حافظ صاحب نے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ بتاؤ میں کیا کی دعا ہے؟ یاد ہے ماشاءاللہ؟ سفر کی دعا الگ ہے، سواری پر سوار ہونے کی دعا الگ ہے۔ گڑا ہے اسے تھوڑا سا، بہت سے علماء کو میں نے اسے پوچھ لیا سفر کی دعا، تو وہ بھی یہی پڑھ رہے سبحان الذی سخر لنا۔ وہ پہلے آرام ملتے تھے، گاڑی میں لوگ لگاتے تھے، وہ بھی سبحان الذی سخر لنا۔ یہ سبحان الذی سخر لنا یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، سفر کی دعا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں سفر کا مستحب طریقہ بتلایا گیا ہے۔ جس بھی چیز پر تم سوار ہونا چاہتے ہو اس کا ادنا درجہ ہے چپل۔ چپل بھی تمہاری کیا ہے؟ ارے سواری ہے، جوتا بھی تمہاری سواری ہے، سائیکل بھی تمہاری سواری ہے، بائک بھی تمہاری سواری ہے، گھوڑا بھی تمہاری سواری ہے، 4 ویلر بھی، اس کے بعد 6 ویلر بھی، ٹرین بھی، جہاز بھی، اور کچھ بچا کے سب سواری ہے۔ کیسے سوار ہوگے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب سواری پر قدم رکھو زبان سے بولو بسم اللہ۔ چپل پہننے جاؤ سیدھے پیر میں تو کیا بولو؟ بسم اللہ۔ بائک پر جب ٹانگ ایسے ڈالو تو کیا بولو؟ بسم اللہ۔ یا چابی گھماتے ٹائم کیا بولو؟ بسم اللہ۔ اس کے بعد جب بیٹھ گئے تم نے، مقعد ٹکا دیے، تشریف رکھ دیے، بیٹھ گئے، جیسا اپنے الفاظ میں برا بولتے ہیں، اس میں الفاظ تو صحیح ہے لیکن بوڑھے الفاظ ہیں، تو تشریف رکھ دیے تم نے ویسا، چاہے 2 ویلر پر، 4 ویلر پر، یا ٹرین کے اندر، جہاز کے اندر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، کرسی پر آ کر بیٹھ گئے، اب کیا بولو؟ الحمدللہ۔ پہلے بسم اللہ، بیٹھتے وقت الحمدللہ۔ اب الحمدللہ بولنے کے بعد اب بیٹھ گئے، سکون سے سامان وامان سب رکھ دیے، گاڑی چلانا شروع کر دیے، اب بولو سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے قابو میں کر لیتے۔ اس زمانے میں جانور سواری تھی، اس زمانے میں 4 ویلر 2 ویلر ابھی بھی اپنے بس میں نہیں ہے۔ پیٹرول کون نکالتا؟ اگر زمین سے نکلنا بند ہو جائے تو بائک کھڑی ہوئی رہیں گی، اس لیے بولو کہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ یہ بائک چلتی، پتہ نہیں اس کا کب بریک فیل ہو جائے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، چلتے چلتے ہو جاتا نا، گیئر باکس بلاک ہو گیا، بریک نہیں لگ رہا، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو جب بیٹھ جاؤ تو زبان سے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آخرت بھی یاد کر لو، یہ سواری تو جزوی چیز ہے، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ہو گئی سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ اب اس کے بعد لمبا سفر ہے تو دعا کرو جو اللہ کے نبی مانا کرتے تھے، مختلف الفاظ اس کے۔ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واضم عنا بعدا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد آئبون تائبون عابدون۔ یاد ہے تم نے ایک سورت پڑھ لی ہوگی، یاد کرو تو ہو جائیں گی، یاد کرو تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ منتخب میں بھی لکھی ہوئی ہے، دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ پورا سواری پر سوار ہونے کا طریقہ ہے اور اس کی دعا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی پورے دوستوں سے حفاظت فرمائے، شریعت اور سنت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔